اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھے کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے، مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوانہ اور مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید کی مذمت کی اور اس کی 9 خامیاں بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکے، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول کے مطابق کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے قبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی
چھوٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ کوثر کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اقدس بلند کیا اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پینے کے لیے آئے گی۔ نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا۔ اس میں بھی جنت کے دو پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کوثر سے ہے۔ حوض کوثر کی شان میں مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے برتن تاریک رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جو اس سے آب کوثر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، چنانچہ عمان سے ایلا تک کا فاصلہ ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت و علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب اعلیٰ کیا اور تمہیں حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا، مشرق و مغرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اسی کو اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں: اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے